بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض ممالک میں رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی مجھے رمضان مبارکباد کے پیغامات ملنا شروع ہو گئے، لیکن شاید میں ان پیغامات کو اگنور کرتی، مگر ایک پیغام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ملا تو میں خاموش نہ رہ سکی۔ ناظرین خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ اور فی الفور جواب دینا ضروری سمجھا، کیونکہ سوشل میڈیا پر تبلیغ کا کیا فائدہ کہ جب صحیح حدیث اور جھوٹی روایت میں فرق ہی نہ بتایا جائے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی روایت ہے جسے بنیاد بنا کر رمضان کی مبارکباد دی جاتی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان کی مبارکباد دی۔ اسی لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہنا چاہیے، اور پھر اس سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور جمعہ مبارک اور روز روز نیا مبارک۔ تو آئیے دیکھیے کہ اس روایت کی کیا حقیقت ہے جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیئر کیا جاتا ہے اور رمضان مبارک اور جمعہ مبارک کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح نہیں ہے تو وجہ کیا ہے، اور کیا ہمیں ایک دوسرے کو ایسی مبارکبادیں دینی چاہیے، ایسے میسج فارورڈ کرنے چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یوں پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد رمضان پر اپنے صحابہ کو رمضان کی مبارکباد دی اور فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے کہ جو رحمتوں والا ہے، اور اللہ اس کی رحمت میں تمہیں ڈھانپ لے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب تم اس میں عبادات میں آگے بڑھو گے، زیادہ کوششیں کرو گے، تو اللہ تمہیں دیکھ کر فرشتوں میں فخر کرے گا کہ دیکھو میرے بندے کتنی سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اس ماہ میں محروم ہوا وہی بدبخت اور بد نصیب ہے۔ ناظرین، کوئی بھی حدیث چیک کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی سند کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، وہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں۔ تو آئیے دیکھیے کہ جس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو رمضان مبارک، جمعہ مبارک کہنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا سند ہے، کیونکہ اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مبارکباد دی۔ آئیے دیکھیے اس کی سند کچھ یوں ہے: حدثنا محمد بن قیس عن عبادہ بن نسی عن جنادہ بن ابی امیہ عن عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سند ہے اس طرح عبادہ بن صامت تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ راوی ہے محمد بن قیس، یہ کذاب ہے، جھوٹا، کہ جسے محدثین نے جھوٹا قرار دیا ہے بالاتفاق۔ اور دیکھ لیں کہ اس حدیث کو، اس روایت کو اگرچہ کبار محدثین نے، جن میں امام طبرانی، امام شاشی، الحسن الخلال، انہوں نے اپنی کتاب میں اور امام بیہقی نے اپنی کتاب القضاء والقدر نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ راوی کذاب ہے، یہ راوی مسلوب ہے، یہ راوی مجہول ہے۔ اور امام البانی نے بھی، جو کبار محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس روایت کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے۔
ناظرین، اب یہ جان لینے کے بعد کہ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ روایت محدثین نے بیان ضرور کی مگر اس میں راوی جو ہے کذاب اس کو مینشن کر دیا۔ اب یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں البتہ صحیحین میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کعب بن مالک کی کہ جب ان سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بشارت سنائی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بڑھے اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دینے لگے۔ اس سے یہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مبارکباد دینا ثواب ہے یا ضرور دینا چاہیے، یا یہ کہ کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کر اس سے مزید استدلال کیا جائے، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے، بہتان ہے، وہ کہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ایسی کوئی روایت تو ثابت نہیں ہے، اگرچہ کعب بن مالک کی حدیث سے جو کہ صحیحین میں ہے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ دینی دنیاوی لحاظ سے اگر اللہ کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتا ہے، نوازتا ہے تو دوسرے اسے مبارکباد دے سکتے ہیں، اور اسی سے ہم ایک دوسرے کو کوئی بھی نعمت ملی مبارکباد دیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ اس سے ثواب کی امید نہ رکھیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ ثواب ہے، کیونکہ سنت میں ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمعہ کی، رمضان کی یا کسی مہینے کی یا کسی دن کی کوئی مبارکباد دی ہو سوائے عیدین کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔